Voice of Quran, 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 voice of Quran. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने दिन और रात ने मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉइस ऑफ कुरान। जी प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ कुरान। प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ कुरान। वॉइस ऑफ कुरान, यानी कुरान की आवाज़। जी हाँ, ये प्रोग्राम देखें और इसकी बरकतें हासिल कीजिए, क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा, अगर ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हर थोड़ी देर बाद, हर कुछ देर के बाद बच्चे अपने अंदाज से तिलावत करेंगे और तिलावत कुरान करीम की आवाज़ हमारे घरों में आएगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा तो घर में होंगी बरकतें। सूरह काफिरून जो कि आप पढ़ते हैं, कौन से पारे में है? 30वें पारे में। 30वें पारे में, अम्मा पारे में। हदीस पाक में जिसने सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया उसने कुरान मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की। सुभान अल्लाह। कुल के लफ्ज़ से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद 5 है। कितनी है? 5। 4 तो मशहूर हैं। नंबर 1 सूरह नास, सूरह काफिरून, सूरह काफिरून, ठीक है, ये मशहूर है। दूसरी भी सूरह इखलास, सूरह इखलास भी मशहूर है। तीसरी सूरह फलक, सूरह फलक और सूरह नास। ये चारों साथ ही साथ हैं, ठीक है। लेकिन एक सूरत और है, सूरह जिन। जी सूरह जिन भी कुल से स्टार्ट होती है। और सूरह फलक और सूरह नास जो कुरान पाक की सबसे आखिरी 2 सूरतें हैं, इन 2 सूरतों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुअव्वज़तैन। और प्यारे बच्चों, कभी आपको ऐसा लगे कि नज़र लग रही है तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर जो अपने ऊपर दम कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला नज़र बस से हिफाजत रहेगी। सुभान अल्लाह। जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी ये सूरतें पढ़कर जो है हमें दम करना चाहिए। और कुरान पाक जितना याद है, सोते वक्त क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी। सोते वक्त आयतुल कुर्सी। इन सूरतों की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला हमें बरकतें नसीब होंगी। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। और इसके हैं 4 सेगमेंट और हमारे साथ मुकाबले में शामिल होते हैं 4 बच्चे। आज भी 4 बच्चे हमारे साथ शामिल हैं, चलें उनका तारुफ हासिल करते हैं। जी मेरे बच्चे। मेरा नाम मोहम्मद हसन हुसैन अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना मलीर खोखरापार में पढ़ता हूँ। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अहमद रज़ा तारी। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। मैं मदरसतुल मदीना गुलजार मदीना 4D सुरजाने टाउन से हूँ। माशाअल्लाह माशा। जी मेरा नाम सैयद हाशिर रज़ा तारी है और मैं मदरसतुल मदीना नेवल कॉलोनी बल्दिया टाउन में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा नाम ज़ैन अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ मदरसतुल मदीना बड़ा बोर्ड से है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शुरू करने लगे हैं राउंड 1। Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. प्यारे बच्चों, राउंड 1 का तरीक़ेकार ये होगा कि आज आपने सूरह तकासुर की तिलावत करनी है और 4 आयत की तिलावत करनी है। तो आप चारों बच्चे 1 बाय 1 इन 4 आयत की तिलावत करेंगे और कोशिश कीजिएगा कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती नहीं हुई मैं कारी साहब की जानिब जाऊँगा। कारी साहब से पूछेंगे, कारी साहब इस बच्चे ने कैसा पढ़ा? तो कारी साहब कहेंगे एक्सीलेंट। तो फिर एक्सीलेंट का मतलब है बच्चे ने हासिल किए हैं 100 नंबर, 100 नंबर। अगर कारी साहब ने कह दिया ये वेरी गुड हो गए हैं 90 नंबर, 90 नंबर। अगर कारी साहब ने फरमा दिया कि ये गुड है 80 नंबर, कारी साहब ने कहा एवरेज, तो फिर 70 नंबर। प्यारे बच्चों कितने नंबर हासिल करना है? 100। जोर से 100। कितने नंबर? 100। चलें जी, अभी थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा। जी हसन आपसे शुरू करेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. अहमद रजा, अब आपकी बारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. जी सैयद हाशिर रत्तारी, आपकी बारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ज़ैन अत्तारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون
كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. چلیں جی، جب تک اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے ہم اس آیت یہ خلاصہ عرض کرتے ہیں. پیارے بچوں، آج پارہ 30 سورہ تکاثر کی 4 آیت کی تلاوت ہوئی. اس سورت کے شروع میں بتایا گیا زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ میں لوگ آخرت کی تیاری کرنے کو بھول گئے، حالانکہ موت کے وقت مال کے لالچ رکھنے والے کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر لوگوں کو پہلے سے ہی مال کی لالچ کا یقینی انجام معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی مال کی لالچ نہیں کرتے. تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ مال کے لالچی بننے کی بجائے نیکیوں کے لالچی بن جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے بن جائیں، کیونکہ مال کی لالچ دنیا اور آخرت کو خراب کر سکتی ہے، جبکہ نیکیوں کی لالچ دنیا اور آخرت کو اچھا کر دیتی ہے. اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قاری صاحب، حسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، حسان حسین اتاری نے جو ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر ظاہر بات پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو لام میں قلقلہ ہوا، زا کو انہوں نے حتیٰ زرتم المقابر، زا کو زال پڑھ دیا، اور پھر مد اصلی جو ہے بعض مرتبہ بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں، اور غنے کی ادائیگی بھی متاثر رہی. تو پھر بھی ان کو جو ہے ہم دیں گے گڈ، یعنی 80 نمبر. احمد رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی احمد رضا بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، کوئی غلطی وغیرہ نہیں آئی، مگر یہ تھوڑا سا اپنے آواز میں اٹھان پیدا کریں تھوڑا سا، اور کوشش کریں کہ تھوڑا سا اٹھا کر جہاں پر اٹھانا ہوتا ہے، ایک تو قرار ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے، جواب الجواب ہوتا ہے، تو ایک یہ قرات کا حسن ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر آپ سیدھے سیدھے پڑھیں گے ٹھیک ہے، پڑھا آپ نے اچھا، مگر جو اس کا ایک حسن ہے نا اور اٹھا کر پڑھنا، تو وہ آپ نے پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ کو دیں گے ہم ایکسیلنٹ، یعنی 100 نمبر. سید حاشر رضا تاری. جی ماشاءاللہ، سید حاشر التاری نے بھی بہت ہی اچھے انداز سے تلاوت کی ماشاءاللہ، اور ان کو بھی ہم دیں گے ایکسیلنٹ، یعنی 100 نمبر. زین التاری. زین التاری بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے کوشش کی اور اچھا پڑھا، مگر انہوں نے آخر میں صدق اللہ العظیم، صدق اللہ لام کو نہیں ہلاتے، جیسے ہمارے الہاکم التکاثر حسان حسین التاری نے بھی لام کو ہلایا، تو الہاکم التکاثر نہیں ہوتا. اسی طرح صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم بھی نہیں ہوتا. تو جب بھی پڑھیں گے الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، آپ اٹھا کر بھی پڑھیں تو بھی اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے. الہاکم التکاثر، یعنی آپ نے لام میں قلقلہ نہیں کرنا، غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم، کیا پڑھیں گے؟ صدق اللہ العظیم. یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اوورآل انہوں نے اچھا پڑھا، تو ان کو دیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبر. جی پیارے بچوں، اب شروع ہونے لگا ہے راؤنڈ 2. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کی ڈائس کے اوپر ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا، آپ جب اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی. جس بچے کو جواب آتا ہو وہی بزر کا بٹن دبائے گا، اور آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا، سوال کا جواب نہیں دے سکے تو آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. لیکن اگر بزر کا بٹن دبایا اور آیت سنا دی لیکن کچھ غلطی ہو گئی تو نمبر کٹیں گے، لیکن آپ کو نمبر دیے جائیں گے 10 نمبر. تو ایک سوال کے جواب پر کتنے نمبر؟ 10 نمبر. لیکن شرط یہ ہے کہ جواب درست ہونا چاہیے. ذہن نصیب، اچھی بات ہے کہ آپ ترجمہ بھی سنا دیں، اور ترجمہ ہے کنز العرفان. اور جیسے میں سوال کمپلیٹ کروں گا تو ایک لفظ آئے گا جی. کیا آئے گا؟ جی کے بعد ہی آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے. تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. جی احمد رضا. ان الانسان لربه لکنود. ترجمہ کنز العرفان، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا
बड़ा नाशुक्रा है। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा सवाल, कुरान पाक की किस आयत में ये बताया गया कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए? जी हसन। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। तर्जमा कंजुल इरफान, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। जी कारी साहब, नंबर कितने मिलेंगे? 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, हाँ लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ये कुरान पाक की किस आयत का तर्जुमा है? जी सैयद हाशिर। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अंफुसहुम यज़्लिमून। तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, हाँ लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जी कारी साहब। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, मगर गुन्ने वगैरह थोड़ा सा गौर पुर करें तो 10 में से 9 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौथा सवाल, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया कि अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो? जी हसन। वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। तर्जमा कंजुल इरफान, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो तुम उनमें सुलह करा दो। जी कारी साहब। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, इस सेगमेंट में और जब भी कुरान पाक आपको पढ़ने का मौका मिले, आपने गौर से सुनना है, फिर उसके बाद बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ना है। बच्चे कारी से बाज़ वक्त घबरा जाते हैं, वो जो पढ़ रहे होते हैं साहब या जो भी हैं हाफिज़ साहब या गैर हाफिज़ हैं, वो कहते हैं पढ़िए, तो बच्चे सही तरह सुनते नहीं हैं। और जब आपको आता है पढ़ना तो बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ें, तो घबराहट की वजह से गलती भी हो सकती है। पाँचवा सवाल, कुरान पाक की किस आयत में ये हुक्म दिया गया कि उस बात के पीछे ना पढ़ो जिस बात का इल्म ना हो? जी जी अहमद रज़ा। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। तर्जमा कंजुल इरफान, और उस बात के पीछे ना पढ़ जिसका तुझे इल्म नहीं। जी कारी साहब। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह। छठा सवाल, कुरान पाक की वो आयत सुनाइए जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है? जी ज़ैन। हाँ ज़ैन। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। माशाअल्लाह। जी कारी साहब। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ा, अच्छे अंदाज से पढ़ा, तलफ़ुज़ की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सातवां सवाल, कुरान पाक की किस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद किया? जी सैयद आशिर। वरफ़अना लक ज़िक्रक। तर्जुमा कंजुल इरफान, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। जी सैयद हाशिर ने जो है वरफ़अना उर्फ़ मद्दा को मद्दे असली को बहुत ज़्यादा खींच दिया, और लक ज़िक्रक में थोड़ा काफ में हल्का सा मुझे शिबा हुआ किलकिले का, मगर अच्छा पड़ा। फिर भी इनको 10 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आठवां सवाल, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह से बख्शिश मांगो, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है? जी ज़ैन। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जुमा कंजुल इरफान, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। जी कारी साहब। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इस तरह हमारा ये राउंड 2 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। हसन हुसैन अत्तारी ने हासिल किए हैं 20 नंबर। सुभान अल्लाह।
احمد رضا نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. سبحان اللہ. سید حاشر اتاری نے حاصل کیے ہیں 17 نمبرز. سبحان اللہ. زین اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبرز. راؤنڈ 2 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت نظر آئے گی، آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے. پھر وہ آیت کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور آیت دکھائی جائے گی، پھر آپ نے اس کی بھی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، نہ پہلی آیت میں نہ دوسری آیت میں غلطی کی، تو قاری صاحب آپ کو 100 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور غلطی ہو گئی تو نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. جی حسان بھائی آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی احمد رضا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جی سید حاشر صاحب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. زین الطاری. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جی دوسری آیت دکھائی جائے، اسی انداز سے دوسری آیت پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. جی قاری صاحب حسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حسان حسین بھائی نے بڑے اچھے تلاوت کی، مگر پہلی آیت میں جو ہے انہوں نے تھوڑی مد اور غنے وغیرہ کمزور کیے، تو اس وجہ سے پھر بھی ان کو دیے جائیں گے 90 نمبر. احمد رضا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا تاری بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہی مد اصلی کہاں مد کرنی ہے اور مد اصلی کو زیادہ کر دیا، مگر پھر بھی اچھا پڑھا. ان کو دیے جائیں 95 نمبر. سید حاشر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سید حاشر اتاری نے ماشاءاللہ حاصل کیے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. زین اتاری. اور ہمارے زین بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے آخری راؤنڈ کی جانب، راؤنڈ 4. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا، قاری صاحب ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور قاری صاحب جس آیت کی تلاوت کریں گے اس سے اگلی آیت پڑھنی ہے. تو ایک بچہ 5 آیتیں سنائے گا. قاری صاحب 5 آیت کی تلاوت کریں گے، وہ بچہ اس سے اگلی آیتیں سنائے گا. اور اگر ہر آیت آپ نے درست پڑھی، قواعد مخارج کا خیال رکھا، تو آپ ہر آیت کے بدلے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح 5 آیتیں پڑھی جائیں گی، اگر اچھے انداز سے پڑھیں تو اس راؤنڈ سے آپ 50 نمبر بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. جی کتنے نمبر لینا ہے؟ 50. تو تیار ہے؟ جی. چلیں جی قاری صاحب حسان کی جانب. آپ سے شروع ہے حسان حسین. ٹھیک تیار ہیں آپ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. दोबारा एक मरतबा रिपीट करें. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. जी कार साहब, अब अहमद रजा की बारी है. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما شاء الله. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال اجعلني على خزائن الأرض إني
حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما شاء الله. जी सैयद हाशिर अत्तारी, आपकी बारी. सैयद आशिर, आप तैयार हैं? قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. जैन अत्तारी. तैयार हैं प्यारे बच्चे? जी. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی قاری صاحب جب تک اسکور بورڈ تیار کر رہے ہیں آئیے ایک نیک عمل کے بارے میں سنتے ہیں. ایک نیک عمل یہ ہے کہ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تو آپ اطمینان سے بات سنتے ہیں یا اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بچوں میں عادت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بات کاٹ کر رکو، بلکہ یوں بولتے ہیں رکو میری بات سنو. تو اگر چھوٹے بچوں میں یہ عادت ابھی سے پڑ گئی تو پھر آگے جب بڑھیں گے تو پھر تو کیا بولیں گے، منہ پہ ہاتھ رکھ دیں گے، خاموش ہو جاؤ میری سنو. تو دوسروں کی باتیں سننے کی عادت بنائی ہے. اللہ پاک نے کتنے کان دیے؟ 2. کتنے کان دیے بچوں؟ 2. اور زبان کتنی دی ہے؟ ایک. تو زیادہ سننا ہے، بولنا کم ہے. تو آپ دوسروں کی سنیں. جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے بول سکتے ہیں. اور بعض بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ امی ابو بات کر رہے ہوں یا بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بول دیتے ہیں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو آپ کو بول کون رہا ہے کہ آپ بولیں؟ ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ نانی بات کر رہی ہوتی ہیں، دادی بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بیٹھے رہیں گے. ہاں میرا بھی دل چاہ رہا ہے کھانے کا. بھائی آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ وہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے آرڈر کر دیے گا. بھائی آپ نے بولنا نہیں ہے. تو جب بڑے بات کر رہے ہوں گے تو چھوٹے بچے بیچ میں نہیں بولیں گے اور دوسروں کی بات نہیں کاٹیں گے. دوسرے کی بات کاٹیں گے. بات کاٹنا سنت نہیں ہے. بات کاٹنا سنت نہیں ہے. اور جب بھی بولیں تو بولنے سے پہلے تول لیں. کیا کریں؟ تول لیں. پہلے تولو بعد میں بولو. اب یہ تولنے کے لیے ترازو نہیں آئے گا کہ میری آج باتیں 6 کلو کی ہیں، ہاں یہ بولوں نہیں بولوں. تو بولنے کے لیے ہو کہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی اپنے آپ سے بات کر لیں یہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے. اگر بولنی چاہیے تو بول دیں لیکن تھوڑا سا سوچ لیں. ترازو کیا ہے؟ سوچنا. سمجھ گئے؟ جی. چلیں جی قاری صاحب. ہمارے احسان اتاری نے نمبر حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ 45. ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، غنّ مد وغیرہ. اور ایک جگہ پہ ہے چوتھی آیت میں قل صدق اللہ میں قاف کو پر کرنا تھا وہ پر نہ کیا. اس وجہ سے انہیں دیے جائیں گے 50 میں سے 45 نمبر. احمد رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے دوسرے بچے احمد رضا اتاری، انہوں نے بھی اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. اور یہ ہے کہ کہیں انہوں نے جو ہے قاف پر قلقلہ ان کا تھوڑا سا متاثر ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے ضاد میں بھی تھوڑا قلقلہ محسوس ہوا چوتھی آیت میں. اور وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ میں را پر نہیں کیا، اجرل میں انہوں نے حمزہ کو عین پڑھ دیا اجرل. تو احمد رضا بھائی نے 50 میں سے حاصل کیے ہیں 42 نمبر. ماشاءاللہ. سید حاشر. اور سید حاشر بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر دوسری آیت جب ان سے پوچھی گئی من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ یا ولا وصیلہ، جب وقف کریں گے گول تا کو وقف میں پیارے بچے ہاں سے بدلتے ہیں، اور را آپ نے پر نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا کچھ محسوس ہوا. تو زیادہ یہی غلطیاں تھیں. تو اس وجہ سے آپ کو 50 میں سے دیے جائیں گے 49 نمبر. سبحان اللہ. زین کے بارے میں کیا کہیں؟ ماشاءاللہ محمد زین اتاری بھائی نے ماشاءاللہ زین بھائی نے بڑی اچھی انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی. بس ایک جگہ پر بالجبتی، یہاں پر انہوں نے جب وقف کیا بالجبت تو قلقلہ نہ کر سکے، تو قلقلہ واضح نہیں ہوا، ہم نے سننے میں نہیں آیا. اس وجہ سے انہیں دیے جائیں گے 50 میں سے 47 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب فائنل اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. حسان اتاری نے حاصل کیے ہیں 235 نمبر. سبحان اللہ. احمد رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 257 نمبر. سبحان اللہ. سید حاشر اتاری نے حاصل کیے ہیں 266 نمبر. سبحان اللہ. زین اتاری نے حاصل کیے ہیں 257 نمبر. سبحان اللہ. تو آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے سید حاشر اتاری نے، اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے زین اتاری اور احمد رضا اتاری نے.
اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حسان حسین اتاری نے. تو زین اتاری اور احمد رضا اتاری یہ ہو گئے ہیں برابر. زین اتاری اور احمد رضا اتاری آپ دونوں کے درمیان 3 سوالات ہوں گے اور اگر تینوں ایک طرف ہو گئے تو دوسرے نمبر پر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سوال بھی ہو سکتا ہے, تلاوت بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوگا قرآن پاک سے متعلق. جب جی آئے گا اس کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے. جلدی سے بتائیے سورہ بقرہ کتنے پاروں میں ہے؟ جی سورہ بقرہ 3 پاروں میں. 3 پاروں میں. کون کون سے 3 پارے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی ٹھیک ہے, تیار ہو جائیں. تیار ہو جائیں. یہ بتائیے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی؟ جی احمد رضا. سورہ ناس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اس طرح اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ احمد رضا اتاری دوسری پوزیشن پر آ گئے ہیں. یوں احمد رضا اور سید حاشر آگے کی جانب بڑھ گئے اور زین اتاری اور حسان اتاری آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے, لیکن حسان بھائی اور زین بھائی پھر کسی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ. 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 تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا